جس کو عربی گرامر صرف و نحو کی بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتہ، وہ قرآن کے اردو ترجمے، حدیثوں کے اردو ترجمے اور دین کی اصل کتابوں کے اردو ترجمے پڑھ کر خود علم تو حاصل کر سکتا ہے، خود تو باتوں کو سمجھ سکتا ہے ایک حد تک، اس کے لیے بھی اس کو حاجت پڑے گی، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے اس کو نہیں پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا، اس بات کا مطلب کیا ہے، علماء کی اس کو پھر بھی حاجت پڑے گی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم مان لیں کہ وہ بہت ذہین ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ ان ترجموں کو، اردو ترجموں کو پڑھ کر یا انگلش ترجمے کو پڑھ کر وہ اس بات کو ایک حد تک کیا کرے گا، سمجھ سکے گا، لیکن ہرگز اس میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، نہ اس کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ اب وہ اردو ترجموں کو پڑھنے کے بعد قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنا شروع کر دے اور حدیثوں کی تشریح کرنا شروع کر دے اور شرعی مسائل بیان کرنا شروع کر دے۔ اور 14 صدیوں میں جو بڑے بڑے امت کے امام ائمہ جو صرف عربی گرامر نہیں، کئی درجنوں علوم پر جن کو مہارت حاصل تھی، ماہر تھے وہ، ان کی کہی ہوئی باتوں، ان کی ہوئی تحقیقات کو چیلنج کرنا شروع کر دے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں فلاں امام کو نہیں مانتا، اس نے جو یہ کہا، یہ تحقیق کی قرآن کی اس آیت سے، اس حدیث سے، یہ نتیجہ جو برآمد کیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بخاری کا یہ ترجمہ پڑھا ہے حدیث کا، مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہرگز اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس طرح MBBS نہ پڑھنے والے سے ہم علاج نہیں کروائیں گے، نہیں کروانا چاہیے، تو اسی طرح جس نے دین کا باقاعدہ علم نہیں پڑھا، اس کو یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کو بیان کرے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ اس پر پھر پتہ کیا دلیل دیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ بھائی دین کا معاملہ دیگر شعبہ جات سے مختلف ہے۔ تم ڈاکٹر کی، انجینئر کی مثال دیتے ہو کہ جب تک وہ باقاعدہ پڑھیں گے نہیں، ان پر اعتماد نہیں ہوگا، تو وہ دنیاوی معاملات ہیں۔ دین کے معاملے میں بڑی آسانی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی ہے بلغوا انی ولو آیا او کما قال، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت، و لہٰذا ہم نے اگرچہ عربی نہیں پڑھی، اگرچہ باقاعدہ دین نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو آپ اس حدیث پر ذرا غور کریں، بلغوا انی ولو آیا، حضور نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، تبلیغ کا کہا گیا ہے۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، امت کے مجتہدین نے، امت کے بڑے بڑے اماموں نے، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی ہے، وہ جو کتابوں میں لکھی ہے، اس کو منون ایز اٹ از، جیسا لکھا ہوا ہے، جیسا بیان کیا گیا ہے، اسی کو آپ آگے بڑھا دو کہ بھائی اس آیت کی تفسیر میں فلاں مفسر نے یہ لکھا، اس حدیث کی تشریح میں فلاں محدث نے یہ لکھا، قرآن کی آیت یا حدیث کے ضمن میں فلاں مجتہد امام نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ یہ ہے تبلیغ۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو عالم بننے اور بہت بڑے علامہ بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مبلغ کے لیے کیا ہے؟ اس کو کہیں گے مبلغ، آپ مبلغ ہیں، اور مبلغ کا کام ہوتا ہے پہنچانا، جیسا سنا ویسا پہنچا دینا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے امت کو تبلیغ کی اجازت دی ہے کہ جیسا دین بیان کیا گیا ہے، جیسا پچھلوں نے بیان کیا ہے، ویسا آگے بیان کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں نام تبلیغ کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت دین کی تحریف ہوتی ہے۔ تحریف کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کچھ تھا، پوری امت نے مطلب کچھ سمجھا، یہ حضرت کچھ مطلب سمجھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت کے، اس حدیث سے امت کے 4 اماموں نے یہ سمجھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے رفع یدین کو منسوخ کہا، وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی ریسرچ صحیح نہیں ہے۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، میری تحقیق کے مطابق رفع یدین سنت ہے۔ ابھی ایک مسئلہ ہے 4 اماموں کے درمیان، کچھ ائمہ کے نزدیک منسوخ ہے، منسوخ نہیں ہے، وہ ایک پوری تفصیل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بندہ کر کے آ رہا ہے، یہ تبلیغ نہیں کر رہا۔ یہ تبلیغ کا مطلب کیا تھا؟ جو سنا وہ آگے پہنچا دیا، بغیر تبدیلی کے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنا۔ یہاں تو پہنچانا بڑی بات، یہ جو اصل بات تھی اس کو آگے پہنچانے کے بجائے اس پچھلی بات کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے پہلے والوں نے دین غلط سمجھا، ان کا نتیجہ غلط تھا، میں نتیجہ نکال رہا ہوں۔ تو اب آپ بلغوا انی ولو آیا نہیں کر رہے، آپ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ جو دین اصل تھا اور جس دین کو پوری امت کے اماموں نے سمجھا، اس سمجھے ہوئے دین کو بدل رہے ہیں آپ۔ کس کے ذریعے؟ اپنی عقل کے ذریعے، اپنے محدود مطالعے کے ذریعے، کیونکہ آپ نے بخاری، مسلم، سیاہ ستہ کے صرف اردو ترجمے پڑھے ہیں، حالانکہ دنیا میں صرف 6 یہ کتابیں نہیں، حدیث کی بہت ساری کتابیں۔
ٹھیک ہے، تو بہت ساری کتابوں میں بہت ساری حدیثیں، تمام تر حدیثوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، کسی ایک حدیث کو، ایک آیت کو دیکھ کے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ ایک مسئلے پر یعنی رفع یدین کا مسئلہ ہے تو بخاری کی ایک حدیث کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کر لیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں جتنی بھی کتابیں، تمام حدیثوں میں رفع یدین سے متعلق کون کون سی روایتیں ہیں، کرنے کی، نہ کرنے کی، حضور علیہ السلام کا عمل ہے، قول ہے، صحابہ کا قول ہے، فعل ہے، ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ان کا جو خلاصہ ہوگا نا، اور ایسا خلاصہ کہ ان تمام حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہ آئے، تضاد بھی نہ آئے، تو اب تمام حدیثوں کو دیکھنے کے بعد جو خلاصہ ہوگا نا وہ ہمارا دین ہوگا۔ اور یہ امت کے 4 اماموں نے ہر مسئلے میں کر لیا ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہو، جلسہ استراحت کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، الغرض جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں جہاں جہاں بظاہر اختلاف نظر آ رہا تھا، ان تمام آیتوں اور حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ان سب کا خلاصہ امت کے 4 بڑے امام کر چکے۔ امام بخاری کی ولادت سے بھی پہلے یہ مسئلے سارے کیا ہو چکے تھے؟ حل ہو چکے تھے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو امت کے اماموں نے سمجھا اس کو ہم کیا کریں؟ آگے بڑھائیں، اور ہماری جتنی علمی صلاحیت ہے اس کے حساب سے ہی ہم دین کو بیان کریں۔ ایک عام مبلغ ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جیسا سنا ویسا آگے بیان کر دے، لیکن اگر وہ درس نظامی پڑھتا ہے، صرف و نحو پڑھتا ہے، بلاغت پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، علوم قرآن پڑھتا ہے، علوم حدیث پڑھتا ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، صحیح ہے، جتنے بھی دین کو سمجھنے کے لیے ضروری علوم ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ علوم ہوتے ہیں۔ آپ آگے چل کے جب پڑھیں گے تو درس نظامی میں تقریباً کتنے ہیں؟ 30 سے زیادہ علوم ہیں، باقاعدہ الگ سبجیکٹ ہیں۔ ان سب کو جب بندہ پڑھے اور ان میں مہارت حاصل کرے تو پھر وہ اپنے مرتبے کے حساب سے وہ دین کو بیان کرے گا۔ اب وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر سکتا ہے، حدیث بیان کر کے اس کا معنی مفہوم بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس حد تک جتنا اس کی علم نے اس کو اجازت دینی ہے۔ ایک عام عالم ہے تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اور ایک مفتی ہے تو اس کا کرائٹیریا بڑھ جائے گا، اس کا اختیار بڑھ جائے گا۔ مفتی سے آگے چل کر اگر وہ مجتہد ہے تو اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ تو آپ درس نظامی کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ نے عام لوگوں سے زیادہ دین کو اچھے انداز میں سمجھنا ہے، کیونکہ آپ نے آگے چل کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔